بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اے میرے داتا، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے والی، اے میرے داتا، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے والی، شاہنشاہ دو عالم تو ہے، سب سے تیری سرکار ہے عالی، شان تیری ہر آن نئی ہے، گاہ جمالی گاہ جلالی، وہ بھی عجب خوش بخت ہے جس نے قلب میں تیری یاد بسالی، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو، اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو، اللہ اللہ، کسب میں کمائی میں، کسب میں دنیا کے ہی راہ میں، دین کی دولت کچھ نہ کمائی، وقت یوں ہی بیکار گزارا، عمر یوں ہی غفلت میں گنوائی، خلق میں ہی سب سے برا ہوں، کوئی نہیں ہے مجھ میں بھلائی، مجھ سے کوئی بدکار نہ ہوگا، کون سی میں نے کی نہ برائی، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو، اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے شام آٹھ پہر ہو، اللہ اللہ، ذکر کی اب توفیق ہو یا رب، کام کا یہ ناکام ہو تیرا، قلب میں ہر دم یاد ہو تیری، لب پہ ہمیشہ نام ہو تیرا، تجھ سے بہت رہتا ہے گریزاں، اب دل وحشی رام ہو تیرا، مجھ کو اب استقلال عطا کر، پختہ بس اب یہ خام ہو تیرا، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو، اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو، اللہ اللہ، ذکر تیرا کر کر کے الہی دور کروں میں دل کی سیاہی، چھوڑ کے حب مالی و جاہی، اب تو کروں بس فقر میں شاہی، شام و سحر ہے شغل مناہی، میرے گناہ ہیں لامتناہی، کس سے کہوں میں اپنی تباہی، تو ہی میری کر پشت پناہی، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو، اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو، اللہ اللہ، نفس کے شر سے مجھ کو بچا لے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، پنجہ غم سے مجھ کو چھڑا لے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، سن میرے نالے، سن میرے نالے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اپنا بنا لے، اپنا بنا لے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو، اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو، اللہ اللہ، ذات ہے تیری سب سے نرالی، شان ہے تیری فہم سے عالی، اس کو تیری وحدت ہے مشاہد، جس کا ہے دل اغیار سے خالی، تیرے شواہد بحر و بر گردون و زمین ایام و لیالی، ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ پتہ پتہ ڈالی ڈالی، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو، اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو، اللہ اللہ، کنہ تیری ہے فہم سے عالی، وصف ہے تیرا عقل سے بالا، تیرے ہیں لاکھوں ماننے والے، کوئی نہیں ہے جاننے والا، تیری محبت روح کی لذت، تیرا تصور دل کا اجالا، نطق نے میرے چوم لیے لب، نام تیرا جب منہ سے نکالا، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو، اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو، اللہ اللہ، اپنا مجھے مجذوب بنا لے، تیرا ہی سودا ہو میرے سر میں، تیری محبت ہو رگ و پے میں، جان میں تن میں دل میں جگر میں، شاد رہوں میں رنج و خوشی میں، سود و زیاں میں نفع و ضرر میں، فرق نہ دیکھوں شاہ و گدا میں، در و صدف میں لعل و گوہر میں، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو، اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو، اللہ اللہ۔ یہ تو ایک دعائیہ نظم تھی، اللہ تعالی ہم سب کے حق میں اس کو قبول فرما لے اور ہمیں اس کی توفیق دے۔ اصل بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد اگر نصیب ہو جائے
تو ہی کام ٹھیک بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد دائمی طور پر نصیب ہو جائے، ہر وقت اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت بھی ادا ہوتی ہے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ ارشاد ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، حضور علیہ السلام ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے۔ تو اگر آدمی کو یہ کیفیت مل جائے کہ اس کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان رہے تو اس کے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی عادت کو ڈالنے کے لیے یہ معمولات بتائے جاتے ہیں۔ کم سے کم ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بھی اتنا تو ہو ہی جاتا ہے کہ آدمی کہیں خدا نخواستہ گناہ کے دروازے پر بھی پہنچ جائے تو کچھ خوف ہو جاتا ہے، ڈر لگ جاتا ہے، دھیان آ جاتا ہے، واپس ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ ایک بات اس وقت میں چونکہ متفرق باتیں کرنے کا معمول ہے اس والی مجلس میں، تو ایک چیز خاص طور سے جس پر تمام احباب کو متوجہ کرنے کو بار بار جی چاہتا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا شوق دل سے بالکل نکال دیں۔ یہ شوق سب کو ہوتا ہے، اس سے کوئی بچا ہوا نہیں ہوتا، اور ایک وہ ہے، یہ مزاج کا حصہ ہے یا کہہ لیں نفسیات کا حصہ ہے، لیکن اگر اس سے پیچھا چھوٹ جائے آدمی کا تو صحیح معنی میں دینداری تبھی آتی ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، یعنی جب آدمی کو اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا شوق ہوتا ہے تو اس کے کسی بھی عمل میں نیت ٹھیک نہیں ہوتی۔ مثلا وہ بیان کر رہا ہے اور اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اچھا مقرر مانا جاؤں، نمایاں تو تبھی ہوگا، تو نیت کہاں ٹھیک ہوئی؟ نیت تو یہ نہیں ہونی چاہیے، نیت تو یہ ہونی چاہیے کہ میں اچھے انداز سے صحیح طریقے سے بات پہنچا دوں دین کی۔ یا مثلا وہ کوئی بھی نیک کام کر رہا ہے، کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہے، بچوں کو پڑھا ہی رہا ہے، لوگوں کو نصیحت ہی کر رہا ہے، یا کوئی رفاہی کام کر رہا ہے، غریبوں کی مدد کے لیے کچھ کر رہا ہے، تو عام طور پر وہ اس کی نیت صحیح ہو ہی نہیں سکتی اگر اس کا مزاج اپنی نمائش کا ہے۔ اس جگہ سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جو سیاسی مزاج ہے وہ اس کی بہترین مثال ہے یا بدترین مثال ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر سیاسی آدمی کوئی غلط ہوتا ہے، لیکن جو مزاج سیاسی ہے وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو نمایاں کرنا۔ اچھا، یہ بات کسی سیاسی آدمی کی سمجھ میں جلدی سے نہیں آئے گی کہ اس میں کیا برائی ہے۔ وہ کہے گا کہ اگر ہم اپنا کام سامنے نہیں لائیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم خدمت کر رہے ہیں۔ اچھا، ہم اس سے کہیں کہ بھئی پتہ ہی چلانا کیوں ضروری ہے، تو پھر وہ آگے جو بات ہے وہ نہیں کہے گا، لیکن وہ پورے سسٹم کی ایک گڑبڑ ہے کہ اسے مثلا ووٹ چاہیے، تو ووٹ کے لیے تو ضروری ہے کہ آدمی کا کام سامنے آئے، لوگوں کو پتا ہو کہ یہ کام کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ الیکشن نہ لڑتا ہو، لیکن اس کو اپنی ایک کیا کہیں گے ایک بھیڑ تو اپنے ساتھ دکھانی ہے، سیاسی وزن تو اس کا تبھی ہوگا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کاموں کو نمایاں کرے۔ تو اصل میں کیا ہے کہ بیماری تو وہیں سے پیدا ہوئی ہے نا۔ ہماری شریعت میں جو سکھایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ مانگنے والے کو عہدہ نہ دو، ہم نہیں دیں گے مانگنے والے کو، جو مانگ رہا ہے اسے نہیں دیں گے۔ اور اب یہ ہے کہ بے مانگے دیں گے ہی نہیں۔ جمہوریت میں تو یہی ہے نا، الیکشن میں کھڑا ہوگا آدمی، وہ پیش کرے گا اپنے آپ کو، تب ملے گا اس کو، اگر ملا، بے مانگے نہیں ملے گا۔ تو اس لیے خرابی پیدا ہوئی ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ چلیے ان پر بات چھوڑیں، اس مزاج کا غلبہ ہے ماحول میں، اس سے ہم سب متاثر ہیں۔ یعنی ہم
تمام دینی کام کرنے والے لوگ بھی اکثریت ہماری اسی سے متاثر ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کام سامنے آنا چاہیے، لہٰذا غریبوں کو کمبل بھی دیں گے تو ویڈیو کے بغیر نہیں دیں گے. دیتا ہے کوئی؟ ہیں کچھ لوگ، ہم جانتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں، لیکن ان کے بارے میں لوگ تو نہیں جانتے، مگر جس کے لیے وہ دے رہے ہیں وہ جانتا ہے، اور اس کے یہاں ان کو اس کا اجر ملے گا. اور دکھاوا کسے کہیں گے؟ پھر دکھاوا اسی کا تو نام ہے. تو مجھے اصلاً ریاکاری یا دکھاوے کے موضوع پر بات میں نہیں کر رہا تھا، اصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا جو شوق ہے اس کو نکالیے دماغ سے. اس کا نقصان بہت ہے، اس کا بہت نقصان ہے، اور وہ اس میں جو بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب ہے. سب سے بڑا نقصان تو یہ بندگی کے خلاف ہے. آپ اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بندگی کے خلاف ہے آپ کی. آپ بندے ہیں تو بندے بن کے رہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی مرضی سے جتنا نمایاں کر دیں وہ ان کی مرضی ہے، لیکن آپ نمایاں ہونے کو، اپنے آپ کو ممتاز کرنے کو، لوگوں کو دکھانے کو مقصد بنا لیں تو یہ بڑی خراب چیز کو آپ نے مقصد بنایا. اور شیطان ذرا سے باتوں میں، ذرا سی چیزوں میں حملہ کر کے ہمارا مزاج خراب کر دیتا ہے. یعنی بہت مرتبہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی آدمی آیا ہے، میں مثال ذرا سا بدل کے دے رہا ہوں کہ مثلا کوئی بڑا آدمی آیا ہے کہیں، تو کچھ لوگ اس سے مل رہے ہوں گے، بعض لوگ رکے رہیں گے، جب سب بھیڑ ختم ہو جائے گی تب جا کر وہ ملیں گے. کیوں؟ حالانکہ کوئی ان کو الگ سے بات نہیں کرنی تھی. اگر الگ بات کرنی ہو تب بھی چلیے، انتظار سمجھ میں آتا ہے، لیکن بات کچھ نہیں کرنی تھی، مگر ظاہر یہ کرنا تھا کہ ہم ذرا خاص آدمی ہیں. تو اب یہ بات بہت گھٹیا بات ہے. اچھا، اگر یہ ظاہر ہو ہی جائے کہ آپ ان نیتا صاحب کے یا ان حاکم صاحب کے قریبی آدمی ہیں تو ہی کیا ہو جائے گا؟ وہی بات، پھر اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا شوق ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اپنے بھائیوں میں، اپنے لوگوں میں، اپنے دوستوں میں یہ بیماری جو ہے بالکل نہ رہے. کوشش کریں اپنے آپ کو، اپنے اندر سے اس بات کو نکالنے کی. اور میں یقین دلا سکتا ہوں اپنے بڑوں کی تعلیمات کی روشنی میں آپ کو کہ جس دن اور جتنی یہ مصیبت نکل جائے گی، زندگی کا لطف اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا، اور مزید یہ کہ عزت بڑھتی چلی جائے گی. عزت بڑھتی چلی جائے گی. یہ خاص فائدہ ہوگا اس کا. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز اللہ کی عادت میں شامل ہے کہ اس دنیا میں آپ اپنی خواہشات کو جتنا چھوڑیں گے اتنا آگے بڑھیں گے. اللہ کے یہاں آپ کا رتبہ اتنا زیادہ بڑھے گا. ترک خواہشات، یہ مطلب نہیں ہے کہ جائز خواہشات کو آپ چھوڑ دیں. جو شریعت نے جن چیزوں کی اجازت دی ہے ان کو پورا کر لیں آپ بلا تکلف، لیکن اپنے آپ کو بڑا آدمی ظاہر کرنا یا نمایاں کرنا یہ تو جائز خواہش نہیں ہے، اسے تو چھوڑنا ہی پڑے گا. اور ویسے بھی آپ مثلا ایک چیز چاہتے ہیں، وہ کسی اور نے لے لی، آپ کو نہیں ملی، تو اب اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اس پر جھگڑا کریں، اور ایک یہ کہ آپ اس پر صبر کریں. جھگڑا کرنا خواہش ہے، صبر کرنا یہ خواہش کو چھوڑنا ہے. اگر آپ صبر کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ دیں گے. اس کے روز تجربے کر سکتے ہیں آپ. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں روزانہ کر لو تجربہ اس کا کہ جہاں بھی صبر کرو گے وہیں فائدے میں رہو گے. چونکہ خواہش پوری کرنے کی جگہ جنت ہے، دنیا نہیں ہے. خواہشات پوری کرنے کی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یہ جنت کی صفت ہے. ہم لوگ دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا کو جہنم نہیں بناتے، آسانی دے دیتے ہیں. ورنہ تو دنیا تو جیسے بھی گزر جائے گزارنی پڑتی ہے. دنیا کی زندگی جیسی گزر جائے گزارنی پڑتی ہے.
ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے سامنے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی بالکل اجیرن ہوتی ہے. ہمارے جاننے والوں میں ایسے لوگ ہوں گے, ہر آدمی کے جاننے والوں میں ہوں گے, کہ جن کو مثلاً کوئی بیماری ایسی مہلک بیماری لگ گئی, یا موذی بیماری ایسی کہ ہر وقت گندگی ہے, یا ہر وقت تکلیف ہے, یا کوئی ذلت اٹھانی پڑ گئی, یا کچھ اور اسی طرح کی مصیبت آ جاتی ہے دنیا میں بہت سے لوگوں پر. ہم جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بچا رکھا ہے, تو یہ تو ہمارے لیے جنت ہی کی طرح ہے. پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر بات پوری ہو ہماری. پتہ نہیں کس بزرگ کی بات ہے, یہ کسی ان سے نصیحت کو کہا تھا ان کے مرید نے, تو انہوں نے کہا تھا کہ بندہ بننا خدا نہیں, خدا مت بننا. تو مطلب اس کا یہی ہے کہ خدا تو وہ ہے جس کی ہر بات پوری ہو. اگر تم یہ سوچو کہ میری ہر بات پوری ہو جائے تو تم بندے ہو کیا؟ کہاں کے بندے ہو تم؟ بندگی کے خلاف ہے یہ بات. تو اس کو ذہنوں میں بٹھا لیجئے. یعنی کم سے کم اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش کبھی مت کیجئے. جو موقع مل رہا ہے ٹھیک ہے, بس اتنا ہی کافی ہے, اور اسی میں خیر ہے. اصل مسئلہ یہ کہ خیر اسی میں ہے, ورنہ شر ہی شر ہے. کوشش کر کے جو بھی آپ عزت حاصل کریں گے وہ حقیقی عزت نہیں ہوگی. اور سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں, مجھے تو ایسا مضمون بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے. میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ کوئی کہے گا کہ خود کو مل گئی تو آپ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ ڈر لگتا ہے, اور ساتھ میں ایک چیز اور ہے کہ ہمیں نمایاں ہونے کا شوق, یہ تو بے شرمی کی بات ہے ہماری تو صورت دکھانے کے لائق نہیں ہے ہمارے کرتوتوں کے اعتبار سے. ہم کہاں نمایاں کرنے کے چکر میں اپنے آپ کو, اگر ہم اپنے حقیقی اعمال پر نظر کریں تو ہمیں تو لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہیے. ہماری تو مجبوری یہ ہے کہ ہم, اللہ کی طرف سے یہ بھی پابندی ہے کہ بھئی اپنی برائیوں کو ظاہر نہیں کرنا ہے, ورنہ تو منہ دکھانے کے لائق تو ہم نہیں ہیں. تو اس کے بعد آدمی اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی فکر کرے, اس کا کیا تک ہے بھائی؟ آپ ذرا میری اس بات پر پھر غور کریں ایک دوسرے انداز سے, یہ نکال کر دیکھیے اپنے ذہنوں سے, آسانی محسوس ہوگی یا نہیں. اپنے آپ کو آگے بڑھانا, ممتاز کر کے نمایاں کا لفظ تو سمجھ رہے ہیں نا سب لوگ, اپنے آپ کو شو کرنا, اپنے آپ کو دکھانا لوگوں کو, اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرنا. اس خواہش کو دل سے نکال دیجئے. آسانی ہوگی یا نہیں؟ ورنہ روزانہ چکر پریشانی ہوتی ہے. مثلا کسی جگہ پہنچے, وہاں زیادہ لوگوں نے توجہ نہیں دی تو الجھن ہوگی نا. اور اگر یہ ذہن ہی میں نہیں ہے تو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے کوئی بات نہیں, برابر ہے. کوئی ملے یا نہ ملے برابر ہے. مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے کہیں کہ جیسے آپ اپنے گھر میں یا بے تکلف رشتہ داروں میں جن کا روز آنا جانا ہے, ان کے آتے جاتے ہیں, تو نہ کوئی آپ کے لیے کھڑا ہو رہا ہے, نہ استقبال کر رہا ہے, کچھ بھی نہیں کر رہا, لیکن آپ کو برا نہیں لگتا, وہاں طلب نہیں ہے اس کی. لیکن آپ کسی دوسری جگہ جاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میرا لوگ استقبال کریں. اب اگر نہ کریں تو تکلیف ہوتی ہے. تو یہی ہے بس کہ طلب اپنے اندر سے نکال دیں اس کی, تو زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور اللہ کی رضا بھی ملنا آسان ہوگا, اور صحیح کاموں کے لیے فرصت ہوگی. ورنہ خواہ اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں لوگ. بعض لوگ تو بڑی محنت کرتے ہیں, مولوی لوگ بھی. اب مثلاً یہی جلسوں میں جیسے ہوتا ہے, یعنی کوشش کرتے ہیں کہ ایسے وقت میں بیان ہو جائے, ہمارا بیان ایسے وقت میں ہو جب مجمع زیادہ ہو. اس کی بڑی تدبیریں ہوتی ہیں. اتنی عجیب بات ہے بھئی, جلسے والے منتظمین جو ترتیب بنا ان کے اوپر چھوڑ دو, اللہ تعالیٰ آپ سے جو فائدہ پہنچانا جائے گا پہنچا دے گا. جتنے لوگوں کو آپ سے فائدہ پہنچنا ہوگا پہنچ جائے گا. میں اس کا تجربہ رکھتا ہوں کہ میں جلسوں میں جوانی سے میں جا رہا ہوں, تو اس طرح کی چیز بہت دیکھی. تو ہم نے یہ کوشش کی, عموماً لوگوں سے کہا کہ بھئی منتظمین جیسا چاہیں ویسا کر لیں. تو بارہا ایسا ہوا کہ مجمع کم ملا, چھوٹے مجمع میں یہ ختم ہو گیا, مطلب اکثر لوگ اٹھ کے چلے گئے, آخر میں موقع ملا. یا یہ کہ ابھی مجمع جمع نہیں ہے, شروع میں بٹھا دیا گیا, ٹھیک ہے, جیسا منتظمین چاہیں ویسے ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے کہ اب تو کسی کو بھی یاد نہیں کہ وہ ہم نے کتنے چند لوگوں میں بات کی تھی یا زیادہ میں کی تھی, یہ کہ ہماری تقریر کتنے لوگوں نے پسند کی تھی یا نہیں کی تھی, کچھ بھی نہیں ہے. کسے یاد رہتا ہے؟ یہ جو نمایاں ہونے کا مسئلہ ہے یہ ہمارے طبقے کے لیے یا اور لیڈروں کے لیے زیادہ ہوتا ہے. اسٹیج اگر کہیں بنا ہوا ہے تو سبحان اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ,
ابھی میں ایک جلسے میں گیا تھا، بہت بڑا اسٹیج تھا اور میرا خیال ہے 60-70 لوگ تو اسٹیج پہ تھے ہی، اور کچھ اور بڑھنے لگے دستار بندی کے وقت، تو وہ بیچارہ وہ تخت ہلنے لگا، اور میں ان سے کہنے لگا کہ بھائی میں تو پورے سفر میں اتنا نہیں ڈرا جتنا اس وقت ڈر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ تخت اگر ٹوٹ گیا تو چوٹ میرے بھی لگ سکتی ہے، چوٹ تھوڑی پوچھ کے لگے گی کہ حضرت کے نہیں لگنی ہے، تو اللہ کی طرف سے جو بھی ہو۔ بڑی مشکل سے کچھ لوگوں کو کم کیا، اور پھر میں نے اس پر بات کی وہاں، ان کا بھی یہ شوق چھوڑ دو، اس سے کوئی فائدہ نہیں، کل کو کوئی نہیں پوچھے گا کہ اسٹیج پہ کون کون بیٹھا تھا، کسے یاد رہتا ہے؟ میں نے شاید پہلے بھی کبھی بیان کیا ہو کہ ہمارے ملک میں اب تک سب سے بڑا جلسہ دارالعلوم کا اجلاس 7 سالہ ہے، اتنا بڑا جلسہ کسی ادارے کا کبھی نہیں ہوا آج تک، بہت بڑا جلسہ تھا، میں تو نہیں گیا تھا اس میں 10-11 سال میری عمر تھی تو والد صاحب لے کے نہیں گئے تھے، لیکن اس کی ساری تفصیلات مجھے معلوم ہے، اس وقت بھی جو بھائی وغیرہ اور لوگ گئے تھے ان سے تفصیلات معلوم ہوئی، اور پھر مجمع کے بارے میں ایک مسلسل جو تواتر کے ساتھ، پھر میں دیوبند میں رہتا ہوں مدتوں سے تو اس لیے ساری تفصیلات میں نے وہ اس زمانے کی تحریرات بھی دیکھی ہیں۔ ایک کتابچہ چھپا ہوا تھا، اس میں یہ بھی چھپا ہوا تھا کہ اسٹیج پر پہلی صف میں فلاں فلاں علماء، دوسری صف میں فلاں فلاں علماء، تیسری صف میں فلاں فلاں علماء، کرسیوں پر فلاں فلاں علماء، یہ سب پہلے سے طے تھا۔ لیکن آج کسی کو یاد ہے کہ 7 سالہ کے اسٹیج پر سب سے ممتاز جگہ کون بیٹھا تھا؟ سب سے نمایاں جگہ کون بیٹھا تھا؟ پہلی صف میں کون کون تھا؟ دوسری صف میں کون؟ کس کو یاد ہے؟ جی اب سوچئے ذرا کہ اس سے بڑا جلسہ تو اور اس سے بڑا اسٹیج تو نہیں ملے گا نا، لیکن کسے یاد ہے کہ کون بیٹھا تھا؟ اچھا یاد بھی ہو تو کیا ہو جائے گا؟ ایک یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو یاد بھی ہو کہ ہاں فلاں مولانا بیٹھے تھے تو آگے کچھ نہیں۔ اس اسٹیج پر مثلاً جو حضرات تھے ان میں سے جس نے جیسی خدمات انجام دی ویسے نام زندہ ہے اس کا۔ بھئی اس اسٹیج پر حضرت قاری حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، دنیا جانتی ہے، نام زندہ ہے، مگر اس لیے تھوڑی کہ وہ وہاں اسٹیج پہ بیٹھے تھے، یہی کہ ان کے صدارت میں جلسہ ہو رہا، اس وجہ سے نہیں ہے، ان خدمات کی وجہ سے۔ یا اس اسٹیج پر حضرت مفکر اسلام مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ تھے، تو اب ان کا نام زندہ ہے، تو اس لیے تھوڑی کہ وہاں اسٹیج پہ بڑی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی خدمات کی وجہ سے زندہ ہے۔ اسی طرح اور حضرت مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس اسٹیج پر تھے، تو اب یہ تھوڑی ہے کہ وہ وہاں بہت ممتاز تھے یا ان کے مریدین بہت تھے اس لیے نام یاد ہے، ان کی خدمات کی وجہ سے زندہ ہے، اسٹیج کی وجہ سے نہیں۔ کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ بچیں اس سے، نکلیں اس مصیبت سے، نکلیں، بہت آسانی ہو جائے گی۔ اور ہر جگہ اسی سے ملا ہوا مضمون یہ جوڑ لیں کہ اصل میں بڑائی سے بچنا ہے، اصل چیز یہ ہے اپنی بڑائی سے، اس لیے کہ ہم بندے ہیں اور اللہ تعالی ہر وقت ہمارے سامنے ہیں، اللہ تعالی ہمیں دیکھتے ہیں۔ آپ بالکل سادہ سی مثال سمجھ لیں کہ اگر آپ کے استاذ یا آپ کے والد بیٹھے ہیں اور وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اس وقت آپ کیا بڑائی دکھائیں گے؟ وہاں تو چھوٹے ہی بن کے رہیں گے نا، جب استاذ یا والد کے سامنے ہوں گے تو وہاں چھوٹے ہی بن کے رہیں گے، اور اللہ کے سامنے ہر وقت ہیں تو کیا بڑائی دکھا رہے ہو بھائی؟ استاذ اور والد تو آپ سے اتنے بڑے ہیں بھی نہیں جتنے بڑے اللہ تعالیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں اور بندے کے درمیان تو کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، بندہ کچھ نہیں ہے، اللہ سب کچھ ہے۔ تو اللہ کے سامنے رہتے ہوئے بندہ بڑائی اختیار کرے، اپنے آپ کو خود بڑا سمجھے اور یہ خواہش کرے کہ لوگ مجھے بڑا مانیں، اس سے زیادہ خطرناک بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور خطرناک اس لیے کہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو بڑائی ہے یہ میرا لباس ہے، بڑائی میری چادر ہے، عظمت میرا ازار ہے، جو ان میں جھگڑا کرے گا میں اس کو ذلیل کر دوں گا۔ اب ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ سوچیں کہ تکبر کر کے ذلیل فوراً تو ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا نہیں، لیکن تکبر کرنے والوں کو کی لوگوں کے دلوں میں عزت دیکھی ہو تو ہمیں بتائیے۔ سیدھی سادی بات ہے بالکل۔ ایک آدمی بسا اوقات اپنی صفات کے اعتبار سے اس لائق ہوتا ہے کہ اس کی عزت ہو
لیکن اگر اس میں تکبر ہوتا ہے تو دلوں میں عزت قائم نہیں ہوتی، کبھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ بات، اللہ تعالیٰ کے یہاں سے تو عزت تو تواضع کے ساتھ رکھی گئی نا، من تواضع للہ رفع اللہ، تواضع للہ ہے، اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے سامنے جھک کر رہے، وہ اللہ کے سامنے چھوٹا بن کر رہے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بنا لے۔ جہاں اللہ کی رضا کا یہ تقاضا ہو کہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا بنائے، وہاں چھوٹا بنا لے وہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کر دیتے ہیں۔ تو بندگی کا آدمی کو اگر استحضار رہے، ذہن میں رہے کہ میں بندہ ہوں اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ذہن میں کیسے رہے گا؟ وہی اللہ کی یاد سے رہے گا۔ تو اللہ کی یاد تو بہت ساری چیزوں کا علاج ہے۔ جب اللہ کی یاد دل میں ہوگی تو اللہ کی ذات کا استحضار ہوگا، اور ہر وقت یہ رہے گا کہ میں اللہ کے سامنے ہوں تو میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی یہ صفت قرآن میں بیان کی گئی ہے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ صحابہ و انبیاء خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے اور ہمیں امید و خوف کے ساتھ پکارتے تھے، اور آخر میں ہے وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا، ہمارے سامنے دبے رہتے تھے، دبے رہتے تھے، یعنی اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر رکھتے تھے۔ اب ظاہر حضرات انبیاء علیہ السلام ہر وقت اللہ تعالیٰ کے استحضار کی صفت کے ساتھ رہتے تھے، تو اس لیے خاشعین، ہر وقت خشوع کی حالت تھی۔ تو ہمیں کوشش کر کے، تکلف کر کے، محنت کر کے یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ جس دن اپنی بڑائی اپنے اندر سے نکل جائے گی، اسی دن عزت بھی بڑھ جائے گی اور اسی دن زندگی آسان ہو جائے گی۔ ورنہ سوچئے ذرا کہ مجھے عزت چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ لوگ میری عزت کریں، تو یہ عزت کرنا تو لوگوں کا کام ہوا نا، میرا کام تو نہیں ہوا، میرے ہاتھ میں تو ہے نہیں، لوگوں کے ہاتھ میں ہے، تو میں نے اپنی خوشی لوگوں کے ہاتھ میں دے رکھی ہے۔ کیا خیال ہے؟ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ میری عزت کریں تو یہ لوگ کریں گے نا، تبھی تو ہوگی یہ خواہش پوری۔ تو گویا کہ میری خواہش کا پورا ہونا اور میری خوشی کا حاصل ہونا لوگوں کے ہاتھ میں ہو گیا، تو کہاں سے مل جائے گا؟ وہ تو نہیں دیتے، اور اگر دیں گے تو اتنی نہیں دیں گے جتنی میں چاہتا ہوں، تو اس چکری میں کیوں پڑے آدمی؟ مطلب اپنی خوشی لوگوں کے ہاتھ میں دے دی، خامخواہی اپنی خوشی اپنے ہاتھ میں رکھو اور اپنے اللہ سے مانگو۔ جب یہ کیفیت بن جائے گی تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی کے گھر مہمان ہوں تو اس کو آپ کا استقبال نہیں کرنا چاہیے، اسے کرنا چاہیے، لیکن آپ کے دل میں طلب نہ ہو، نہیں کیا تو شکایت نہ ہو۔ ٹھیک ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے میزبان کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن ذمہ داری میں اگر کمی ہو رہی ہے تو کوئی مجبوری ہوگی، اس مجبوری پہ آدمی نظر رکھے۔ ہم لوگ جو ہیں، ایک بات ویسی اور ذہن میں آئی، پہلے سے تھی ذہن میں لیکن یہ بات لمبی ہو گئی اس لیے اس کو سمیٹتا ہوں، کہ کسی عمل کی صحیح تعویل اور توجیہ نہیں کرتے، بدگمان ہو جاتے ہیں۔ کوئی نہیں ملا سامنے، کہنے لگے دیکھو پوچھنے بھی نہیں آیا، ہم دروازے پہ تھے وہ آیا ہی نہیں۔ ارے بھائی، ہو سکتا ہے وہ بیت الخلاء میں بیٹھا ہو، نہیں ہو سکتا۔ میرے ساتھ خود ایسا بارہا ہوتا ہے، چونکہ لوگ آتے رہتے ہیں۔ اب میں مثلاً کبھی کبھی تو ایک گھنٹہ انتظار کرتا ہوں کہ فارغ لوگوں سے نمٹ کے جا کے اپنی ضرورت پوری کروں۔ اب میں گیا پوری کرنے کے لیے، آدمی پھر دروازے پہ آ گیا، اب میں 5 منٹ بعد باہر آ رہا ہوں، تو وہ کھڑا ہوا آدمی تو یہ سوچ رہا ہے کہ بہت بڑے آدمی ہو گئے، 5 منٹ لگا دیا آنے میں، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں بہت جلدی نمٹ کے آیا، پریشانی اٹھا کے۔ تو آنے والے کو اگر بدگمانی کرے تو یہ موقع، میرے ساتھ کرتے نہیں عام طور سے لوگ، لیکن کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں دوسروں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو۔ بہرحال چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں مگر یہ بہت بڑی ہیں، اور اپنے نتیجے کے اعتبار سے بھی بڑی ہیں اور اللہ کی مرضی اور نامرضی کے اعتبار سے بھی بڑی ہیں۔ چونکہ بڑائی اللہ کو ناپسند ہے، بڑائی بڑے گناہوں میں سے ہے، بدگمانی بڑے گناہوں میں سے ہے۔ ان چیزوں سے نکل جائیں تو زندگی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور بہت زیادہ بات کرنے کا اس وقت موقع بھی نہیں اور کچھ ہمت بھی کم ہے۔